السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب صلاۃ المسافر والمریض، سبق نمبر 92 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم 19 یوما یکسر وفی لفظ بمکۃ 19 یوما، رواہ البخاری وفی روایت لابی داود 17 وفی اخری 15، ولہ عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما 18، وَلَهُ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ اقام بتبوک 20 یوما یکسر الصلاۃ ورواته ثقات الا انہ اختلف فی وصلہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 19 روز قیام فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 19 روز میں قصر نماز ادا کرتے رہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے مکہ میں 19 روز قیام فرمایا، اسے بخاری نے روایت کیا، اور ابو داود کی روایت میں ہے 17 روز قیام کیا، اور ایک اور روایت میں 15 روز کا ذکر ہے، اور ابو داود ہی میں جناب عمران بن حسین رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ آپ کی مدت قیام 18 دن تھی، اور اسی میں جابر کا قول کہ آپ نے تبوک میں 20 دن قیام فرمایا اور نماز قصر ادا کرتے رہے۔ اس روایت کے راوی ثقہ ہیں، مگر اس کے موصول ہونے میں اختلاف ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ان روایات سے یہ معلوم ہوا کہ قصر نماز مسافر کتنے دن قیام کرے گا تو قصر کرتا رہے گا، اور یہ مختلف روایات ہیں، بعض میں 19 کا ذکر ہے، بعض میں 17 دن کا ذکر ہے، بعض راوی نے 15 دن کا ذکر کیا، اور بعض راوی نے 18 دن کا ذکر کیا، اور اسی طرح بعض نے 20 دن کا ذکر کیا۔ تو یہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا قیام مکہ میں فتح مکہ کے موقع پر، مکہ میں مدت قیام کے بارے میں مختلف روایات منقول ہیں، مختلف روایات منقول ہیں کہ نبی علیہ السلام نے وہاں 19 روز، 18 روز، 17 روز، 15 روز قیام کیا، قیام جو ہے وہ قیام پذیر رہے، اور ان میں سے ہر مدت قیام کے حق میں کچھ نہ کچھ لوگوں کی رائے ہے، یعنی جس امام کو یا فقیہ کو جو روایت ملی اسی کے مطابق اور اس نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اور اسی طرح کچھ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس سے زیادہ مدت بھی قیام کی نیت سے ٹھہرے، تو اگر اس سے زیادہ مدت کی قیام کی نیت سے ٹھہرے گا تو نماز قصر نہیں کرے گا، یعنی جو دن ان روایات میں آ گئے، ان میں 15 بھی ہے، 17 بھی ہے، 18 بھی ہے، 19 بھی ہے، اور 20 بھی ہے۔ اور یہ قیام کے سلسلے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو مدت قیام ہے، یہ مختلف روایات کے مختلف الفاظ فتح مکہ کے موقع پر اس سے متعلق ہیں۔ اب ان تمام روایات میں جمع اور تطبیق کی صورت یہ ہے کہ 19 روز قیام والی روایت دوسری روایات کے مقابلے میں صحیح ترین اور قوی ہے، اور یہ 19 روز والی روایت 19 یومن یہ بخاری کی روایت ہے، اور یہ روایت دوسرے روایات کے مقابلے میں صحیح ترین اور قوی ترین ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکہ میں بروز منگل صبح کو داخل ہوئے، اور رمضان کی 17 تاریخ تھی، اور حنین کی جانب
بروز ہفتہ 6 شوال کو روانہ ہوئے۔ پس ان دنوں کی تعداد داخل اور نکلنے کے دنوں سمیت 19 روز بنتی ہے۔ اور جس روایت میں الفاظ ہیں ثمانیہ عشرۃ، یہ روایت 18 روز والی روایت اپنے ضعف کی وجہ سے، کمزور سند ہونے کی وجہ سے 19 روز والی روایت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن اس کے باوجود اس بات کا احتمال ہے کہ 18 روز والی قیام کی روایت کے راوی کے ذہن میں راتوں کی تعداد ہو، دنوں کی تعداد نہ ہو، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں داخل بھی دن کو ہوئے اور یہاں سے نکلے بھی دن کو، تو یوں دنوں کی تعداد 19 دن پوری ہو گئی اور راتوں کی تعداد 18 ہوئی۔ تو اس صورت میں بھی ان دونوں روایتوں میں کوئی فرق اور کوئی تعارض باقی نہیں رہتا، 19 والی اور 18 والی۔ اور اسی طرح جس روایت میں 15 یوم کا ذکر ہے، 15 دنوں کے قیام کا ذکر ہے، 5 عشرۃ، یہ روایت شاذ ہے، ثقہ راویوں کی روایت کردہ روایات کے مخالف ہے، لہذا 5 عشرۃ 15 دنوں والی روایت کے ان الفاظ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب ان روایات کے اندر مدت قصر کے تعین پر استدلال کرنا درست نہیں، کیونکہ ان روایات میں ایسی کوئی دلیل نہیں کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدت سے، جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مدت سے زیادہ قیام کرتے تو قصر چھوڑ دیتے اور پوری پڑھتے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوک کے موقع پر 20 دن کے قیام میں بھی آپ نے قصر کیا۔ اسی طرح مسافر کو جس سفر میں شک ہو کہ آج واپسی ہوتی ہے یا کل، تو اس صورت میں وہ جتنے دن رہے وہ قصر کر کے پڑھ سکتا ہے۔ اب اس کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ اگر شک کی صورت ہے کہ آج جاتا ہوں یا کل، تو 20 دن تک شک کی صورت میں نماز قصر کرے اور 20 دن بعد جو ہے وہ پوری کرے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ عرفاً مسافر جب تک سفر میں ہے وہ نماز قصر کر کے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اور یہی صورتحال بذات خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آئی کہ فتح مکہ کے فوراً بعد پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر طیبہ کا ایک چھوٹا سا دستہ ایک بت عزا کو گرانے کے لیے روانہ کیا، اور اس طیبہ کے لشکر کی قیادت اور امارت جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دی۔ پھر آپ نے ایک دوسرا لشکر طیبہ کا سوا نامی بت کو گرانے کے لیے روانہ فرمایا اور اس کی قیادت و امارت جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد فرمائی۔ تیسرا لشکر جو ہے وہ منات نامی بت کو گرانے کے لیے روانہ فرمایا اور اس کی امارت جناب سعد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کی۔ اسی طرح چوتھا دستہ بھی آپ نے روانہ کیا اور اس کی قیادت بھی جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سپرد فرمائی۔ اور اسی طرح تھوڑا وقت گزرا تھا کہ نبی علیہ السلام کو کچھ قبائل کے جمع ہونے کی اطلاع ملی، تو پیارے نبی علیہ السلام نے خود آگے بڑھ کر ان جمع ہونے والے قبیلوں کا مقابلہ کیا، حتیٰ کہ وادی حنین میں ان جمع ہونے والے قبیلوں سے نبی علیہ السلام کی مدبھیڑ ہوئی، پھر یہاں پر وہ مارکہ آرائی ہوئی اور وہ گھمسان کا رن پڑا کہ جو مشہور و معروف ہے، یعنی غزوہ حنین۔ تو اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ پیارے نبی امام المجاہدین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ اور غزوہ تبوک کے موقع پر
نماز قصر کر کے ادا کرنا قصر نماز کے تعین پر متعین ہونے پر دلالت نہیں کرتا۔ اب اس سلسلے میں امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں جو آدمی داخل اور خارج ہونے کے دنوں کو چھوڑ کر صرف 4 روز قیام کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز پوری پڑھے۔ اسی طرح مختلف مکاتب فکر کے ہاں مدت قیام بھی مختلف ہے۔ امام مالک علیہ الرحمہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں 3 دن، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک 15 دن۔ جب مسافر حالت تردد میں مبتلا ہو، شک میں ہو اور واپسی کا حتمی فیصلہ نہ کر پائے تو ایسی صورت میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور آپ کے اصحاب اور اسی طرح امام شافعی فرماتے ہیں کہ مسافر اگر شک کی حالت میں ہے تو جب تک وہ شک کی حالت میں ہے وہ نماز قصر کر سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آذربائیجان کے کسی علاقے میں رہے اور وہاں پر 6 ماہ تک نماز قصر کرتے رہے۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ نیشاپور کے مقام پر سال یا 2 سال رہے اور وہاں پر نماز قصر کرتے رہے۔ بعض صحابہ مختلف مقامات پر 9 ماہ تک ان کو رکنا پڑا اور وہ قصر کرتے رہے۔ تو کسی آدمی کا 4 روز کا قیام کا ارادہ ہو پختہ تو اس کو نماز 4 روز بعد پوری پڑھنا پڑے گی۔ شک ہو تو 20 دن تک قصر کرے گا، بعد میں پوری پڑے گا۔ اور تیسرا یہ کہ جب تک عرفاً سفر میں ہے وہ قصر کر کے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، وغیر ذالک۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم سفر میں ہو تو نماز کو قصر کر کے پڑھنا اس پر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی رکھی ہے کہ ہم نماز سفر میں اگر 4 رکعت نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھنا چاہیں تو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی حالت میں بھی نماز کو چھوڑنا نہیں ہے۔ بندہ جہاد میں ہے، سفر میں ہے، فتنے اور خوف کا ڈر ہے، جس حال میں بھی ہے نماز ہر حال میں پڑھنی ہی پڑھنی ہوگی۔ بلکہ اللہ والوں کی نشانیاں تو یہ ہیں اور اللہ والوں کے عمل تو یہ ہیں کہ اگر ان کو سولی پر بھی لٹکایا جاتا تھا تو وہ اتنی اجازت مانگ لیا کرتے تھے کہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے۔ یہ ہے اللہ والوں کا عمل۔ اور اسلام نے ہمیں یہ بتلایا کہ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ سفر ہو، فتنہ ہو، خوف ہو، ڈر ہو، میدان جہاد ہو، ہر حال میں نماز پڑھنی ہے۔ ہاں اللہ رب العالمین نے سفر کی حالت میں ہمارے لیے یہ پیکج رکھا کہ اللہ نے 4 رکعت نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھنے کی اجازت عنایت فرمائی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب رحمان ہمیں توحید اور سنت والی زندگی عطا فرمائے، وہ زندگی عطا فرمائے جو نماز پڑھنے والی ہو اور سنت اور حدیث کے مطابق نماز پڑھنے والی ہو اور توحید پر اور نماز پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔